بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ بچوں کے سنگ پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ، بچوں کے ساتھ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اشعار کی تکرار ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کا درود مجھ تک پہنچے گا۔ صرف یہی نہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خود اس پر درود بھیجوں گا، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے لیے اس کے علاوہ 10 مزید نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھے گا، آقا علیہ السلام تک اس کا درود پہنچے گا۔ صرف یہی نہیں، آقا علیہ السلام بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور ساتھ میں اس کے لیے 10 نیکیاں اور لکھی جائیں گی۔ تو ایک درود پڑھنے پر اتنی ساری فضیلتیں مل رہی ہیں، تو ہم کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھیں؟ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سورہ آل عمران کی چند آیتیں۔ سورہ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تلاوت ہوتی ہے تو کیسے سنتے ہیں؟ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں، تو اب تلاوت کے دوران ان تمام آداب کا خیال رکھنا ہے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن  يرد ثواب الدنيا
نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کی آپ نے. اللہ پاک آپ کا تلاوت سنانا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح ساری زندگی رب ذوالجلال کا یہ پاک کلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب، اور اس سیگمنٹ میں میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات دیں گے. کون سے بچے دیں گے؟ اچھے بچے یا سچے بچے؟ چلیں یہ تو وقت بتائے گا. میں جنرلی سوال پوچھوں گا، جن کو جواب آتا ہوگا وہ ہینڈ ریس کریں گے، ہم آپ کے پاس مائک لائیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تیار ہیں سارے؟ پہلا سوال بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں کے لیے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک بندہ بتائے گا بس. نہیں؟ چلیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتائیں بھائی. صحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے، ان کو صحابی کہتے ہیں، اور آپ کے صحابیوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے رکھا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں اچھے بچوں سے بھی اب ایک ہاتھ اٹھائے، آپ بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کا نام رکھا تھا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال، یہ تو بہت ہی آسان ہے. دعوت اسلامی کے اس شعبے کا نام بتائیں جو فلاحی کام کرتا ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرتا ہے. وہ کون سا شعبہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں، چلیں بتائیں. RFG. RFG کہتے ہیں بھائی. آدھا آدھا بتایا انہوں نے، اب اس کو کوئی پورا کر دے RFG کو. آپ بتائیں گے؟ بتائیں. FGRF یہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال، قرآن پاک کی کس سورت میں سب سے زیادہ رکوع ہیں؟ وہ کون سی سورت ہے قرآن پاک کی جس میں سب سے زیادہ رکوع ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے. جو سب سے بڑی سورت ہے اسی میں سب سے زیادہ رکوع ہیں. اب یہ بتا دیا میں نے آپ کو، اب تو آپ کو بتانا چاہیے. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتاؤ گے آپ؟ چلو دوبارہ آپ کو موقع دیتے ہیں، بتا دو. سورہ بقرہ. نہیں بھائی غلط بتا رہے ہیں آپ. چلیں برابر والے کو دے دیں. آپ بتائیں. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ رکوع ہیں. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال، قرآن پاک میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ وہ کون سا شہر ہے جس کو قرآن پاک میں ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی ماں کہا گیا ہے؟ کس شہر کو تمام بستیوں کی ماں کہا گیا بھائی؟ یہ تو جواب دینا چاہیے آپ سب کو یار، بہت آسان ہے. چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مکہ شریف، مدینہ شریف یا پھر بیت المقدس، ان تینوں میں سے کون سا شہر ہے جس کو قرآن پاک میں ام القریٰ یعنی تمام بستیوں کی ماں کہا گیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی سیدھے ہاتھ سے. بیت المقدس. بیت المقدس کو کہا گیا ہے. کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ آپ کیا دینا چاہیں گے؟ بیت المقدس. بیت المقدس. چلیں برابر والے سے بھی پوچھ لیتے ہیں. بیت المقدس. بیت المقدس کو ام القریٰ کہا گیا ہے. ہاں بھائی کوئی اور یہاں سے کوئی ہے بتانے والا؟ بتائیں گے؟ مکہ. مکہ شریف کو کہا گیا ہے. کوئی اور؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. مدینہ شریف. مدینہ شریف. انہوں نے کہا کچھ نہیں بچا تو اب میں مدینہ شریف کہہ دیتا ہوں. اب کیا لگتا ہے کہ ان کا جواب صحیح ہے؟ بیت المقدس والے جنہوں نے جواب دیا ان کا
جنہوں نے مکہ شریف کہا یا جنہوں نے مدینہ شریف بھی کہا؟ کیا لگتا ہے مکہ شریف والوں کے ساتھ کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کم ہے ساتھی۔ بیت المقدس والوں کے ساتھ کون ہے؟ سب سے زیادہ جو ہے ووٹ مل رہے ہیں ہمیں بیت المقدس کے لیے، لیکن جنہوں نے کہا ہے مکہ شریف، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن پاک میں ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں مکہ شریف کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے قرآن پاک کے کس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کے واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین قصہ کہا گیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے خوبصورت قصہ ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تھوڑا سوچ سمجھ کے کوئی جواب دے۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح بتا رہے ہیں یہ؟ جی جی صحیح ہے ان کا جواب؟ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کے واقعے کو، قصے کو تمام قصوں سے خوبصورت ترین قصہ کہا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو احمد کہا گیا ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کو قرآن میں احمد کہا گیا ہے؟ چلیں اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ان نبی علیہ السلام کو احمد کہہ کے پکارا؟ ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں بتانی ہیں، احمد کس کو کہا گیا ہے اور کس نبی نے کہا؟ چلیں اب تھوڑا مشکل ہو گیا، ایک جواب کوئی دے دے پھر دوسرا جواب کسی اور سے لے لیتے ہیں۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ سے لے لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں احمد کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو احمد کہا گیا ہے وہ کس کی زبانی کہا گیا؟ قرآن پاک میں بھی جن کی طرف یہ الفاظ منسوب ہیں وہ کس کی طرف ہے؟ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی اور آپ کا نام احمد بتایا؟ وہ کون سے نبی ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں یہ بھی آپ بتا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ نبی نہیں ہے نا، وہ تو فرشتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ چلیں کہ وہ چلو بتا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوچ لو ابھی بھی، کسی اور نبی کا بھی نام لے لو۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی اور آپ کا نام احمد بتایا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، کس فرشتے کو قرآن پاک میں روح الامین کہا گیا ہے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جن کو قرآن پاک میں روح الامین کہا گیا ہے؟ آپ بتاؤ گے؟ آپ ہاتھ اٹھاتے ہو لیکن بتاتے نہیں ہو، بتا دو گے اس بار؟ فرشتے کا نام بتانا ہے، چلیں بتائیں۔ یہ تو صرف مائک لیتے ہیں، بتاتے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں اپنے بھائی کو مائک دے دو، چلو آپ بتا دو بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو قرآن پاک میں روح الامین کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل پکی بات ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، قرآن پاک کے کس پارے میں سب سے زیادہ چھوٹی صورتیں ہیں؟ سب سے زیادہ چھوٹی صورتیں قرآن پاک کے کس پارے میں؟ تو آپ سب کو بتانا چاہیے، سارے مل کے بتا دیں۔ اما پارے میں۔ اما پارے میں، 30ویں پارے میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ چھوٹی صورتیں ہیں، بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ آخری سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے؟ یعنی سورہ انسان کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ آپ بتاؤ گے؟ قاری صاحب آپ نہیں بتاؤ گے؟ چلیں بھائی آپ بتائیں گے، بتائیں چلیں۔ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کو سورہ انسان کہا گیا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی اور سورت ہے وہ۔ کون بتائے گا بھائی یہاں سے؟ چلیں آپ کے پاس چلتے ہیں بھائی، ان سے بھی لے کر آتے ہیں جواب۔ بتائیں بھائی کس سورت کو سورہ انسان کہتے ہیں؟ سورہ عصر۔ سورہ عصر کو سورہ انسان کہا گیا کیونکہ اس کے اندر آیت بھی ہے ان الانسان لفی خسر، نہیں کوئی اور سورت ہے۔ چلیں بھائی، اچھا اس سورت میں بھی نا انسان کا لفظ آتا ہے، چلیں بتائیں بھائی۔ سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر
جو کہ 29ویں پارے میں ہے. یہ وہ صورت ہے جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست کوشش کی آپ سب نے, اور سب نے مل جل کر حصہ لیا اور درست جوابات بھی دیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ علم دین دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود بچے جو ان کو یاد ہوگا یہ وہ سنائیں گے ایک اسپیسیفک تھیم کے مطابق. آج کی جو ہماری تھیم ہے وہ ہے صحابہ کرام, یعنی آج آپ نے صحابہ کرام کے نام بتانے ہیں. ایک نام ہم اچھے بچوں سے پوچھیں گے, پھر ایک نام سچے بچے بتائیں گے, پھر اگلا نام اچھے بچے, اور پھر اس سے اگلا نام سچے بچے بتائیں گے. اسی طرح مقابلہ چلتا رہے گا, جو رکے گا وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گا. چلیں بھائی شروع کریں. کون بتائیں گے پہلے, اچھے بچوں سے شروع کریں یا سچے بچوں سے؟ چلیں سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. نام بتانا شروع کریں صحابہ کرام کے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل درست جواب. اگلے کسی صحابی کا نام بتائیں. حضرت صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی اگلے صحابی کا نام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی اگلے صحابی کا نام کون بتا رہے ہیں یہاں سے, بتائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلے صحابی کا نام. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. زبردست ماشاء اللہ. اگلے صحابی کا نام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی بھائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی بھائی اگلے کسی صحابی کا نام بتائیں. حضرت عمر. یہ نام ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں, میں نے صحابہ کے نام پوچھے. جلدی کریں, ٹائم نہیں ہے. آپ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ٹیم میں جو بتانا چاہ رہا ہے وہ بتا سکتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی اگلے صحابی کا نام بتائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. ہاں بھائی اب تھوڑا کمپٹیشن ٹف ہو چکا ہے, اب نام نہیں آ رہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست ماشاء اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب کسی خاتون کا ذکر ہو تو انہو نہیں کہتے بلکہ انہا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صحابیہ کا بھی نام لے سکتے ہیں, ان کا جواب درست ہے. جی بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی بھائی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. کوئی بھی غلطی نہیں کر رہا, نام بتائی جا رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. اگلا نام. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست ماشاء اللہ. جی بھائی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلے صحابی کا نام. حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ہیں. بہت دور چلے گئے آپ, صحابی کا نام بتانا تھا. اب لیکن خیال کیجئے گا, اب اگر کسی کی طرف سے بھی غلطی ہوئی یا ریپیٹیشن آئی تو ہم اس مقابلے سے باہر کر دیں گے, ٹھیک ہے. آپ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جی بھائی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. جی بھائی اگلا نام. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں اور بہت ہی عظیم شخصیت ہیں, لیکن صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے, اسی لیے ہمارے اچھے بچے یہ مقابلہ جیت چکے ہیں. ماشاء اللہ.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی اچھا مقابلہ رہا اور ہمارے اچھے بچے یہ مقابلہ جیتے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام ہوں گے، اشعار کی تکرار ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں ہوں گی، مقابلہ ہوگا۔ اچھے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے پاس محمد علی رضا، محمد علی رضا صاحب، اور سچے بچوں کی ٹیم سے ہیں محمد حسان، محمد حسان صاحب۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اشعار کی تکرار ہوگی۔ اگر میں ان کو پہلا مصرع بتاؤں گا تو یہ مجھے دوسرا مصرع سنائیں گے، اور اگر میں دوسرا بتاؤں گا تو یہ مجھے پہلا مصرع بتائیں گے۔ دونوں کی تیاری ہے؟ حسان بھائی ڈرے ہوئے لگ رہے ہو تھوڑے سے، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ پکی بات ہے۔ شروع کس سے کریں، علی رضا بھائی سے یا حسان بھائی سے؟ یہ تو حسان بھائی بتائیں گے نا، آپ بتا رہے ہو۔ ہاں بھائی شروع کریں آپ سے، چلیں حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آہو میں میری سما جائے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا ہی پیارا شعر ہے، اور ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ علی رضا بھائی کی باری ہے۔ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رب غیر معطی یہ غیر قاسم، رب غیر معطی یہ غیر قاسم، رزق اس کا غیر کھلاتے یہ غیر۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر ہے ہمارے حسان بھائی کے لیے، بہت ہی آسان شعر ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ علی رضا بھائی آپ کی باری ہے، بہت ہی آسان شعر ہے آپ کے لیے پھر سے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا۔ میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر علی رضا بھائی کے لیے ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے،
کے کل کہلاتے یہ ہیں. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. یہ تو اب پہلا مصرع میں بتا رہا تھا اور آپ نے مجھے دوسرے مصرے بتائے. آپ الٹا کرتے ہیں. اب میں آپ کو دوسرا مصرع بتاؤں گا اور آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہوگا. حسان بھائی تیار ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ. کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر علی رضا بھائی کے لیے ہے. اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے. کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شہ ابرار، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے. آپ کا یہ شعر بالکل درست ہے. اب دونوں کے لیے آخری شعر ہے. اگر کوئی غلطی کر دے گا تو دوسرے آپ کے بھائی وہ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر کسی نے نہیں کی تو کوئی بھی مقابلہ نہیں جیتے گا. اب کوئی غلطی کر دو ایک، تاکہ آپ کے بھائی کے لیے ایثار کر دو اپنا یہ مقابلہ. علی رضا بھائی کر رہے ہیں ایثار؟ نہیں کر رہے، سنائیں گے مطلب. حسان بھائی پھر آپ کر دیں ایثار. آپ بھی نہیں کر رہے. چلیں دیکھتے ہیں، آپ کیا پتہ کسی کو کرنا پڑ ہی جائے. سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر. ہمیں تو لگا تھا کہ اب حسان بھائی کو ایثار کرنا پڑ جائے گا، لیکن انہوں نے یہ شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اب اگلا اور آخری شعر ہے ہمارے علی رضا بھائی کے لیے. اب آپ ایثار کر دو، ٹھیک ہے؟ نہیں؟ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اس کے ساتھ ہمارے علی رضا بھائی نے بھی یہ شعر بالکل درست سنا دیا ہے. تو پھر کون ونر ہے بھائی؟ ماشاءاللہ دونوں آج ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں پڑھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام ہی کلام چل رہا ہے، تو آئیے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی حضرت، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے روضے کا تصور باندھتے ہوئے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے بھی اور مل کر پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا
ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر سن کر سنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ایک پیارے سے بچے ایک اسپیشل پرفارمنس تیار کر کے آتے ہیں اور ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. تو آج کا یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صفی اللہ تاری. صفی اللہ اتاری بھائی. دیکھتے ہیں کیا پریزنٹیشن لے کر آئے ہیں آج. یہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا ہے اور ان کا نام قرآن پاک میں بھی آیا ہے. پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیں گے. تو پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے جب قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسا معجزہ مانگا؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب موٹی اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. تو پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت و تندرست اونٹنی نکل آئی. پیارے بچوں، قوم سمود جس بستی میں رہتے تھے وہاں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے. ایک دن تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا. قوم نے اس بات کو مان لیا. پھر آپ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی یہ اونٹنی آئی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گی. پیارے بچوں، کچھ دن تک تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی، مگر پیارے بچوں، ایک دن پانی ملنے اور ایک دن نہ ملنے کی وجہ سے آخر کار انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے.
اب پوری قوم کے کہنے پر قدار بن سالف نامی شخص اس اونٹنی کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اسے کیا فرمایا؟ پیارے بچوں، صالح علیہ السلام قوم کو منع ہی کرتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور بالآخر قدار بن سالف نے اونٹنی کو مار دیا۔ اور اس کے بعد قدار بن سالف نے بہت ہی بے ادبی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے باتیں کی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قوم سمود کو یہ سزا ملی کہ ان کے بستی میں خطرناک زلزلے آئے، پوری بستی مٹی کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 77 تا 79 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا ٹاپک تھا اور بہت ہی بہترین پریزنٹیشن دی آپ نے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی سنائی ہوئی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مشکل میں ڈال کر اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جیسا کہ اس قوم کو آزمایا کہ پانی جو ہے وہ ایک دن ان کا مائنس کر دیا گیا، یعنی ایک دن اب ان کے پاس پانی تھا اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے ان کو پانی چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، صبر نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ پاک نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی مشکل ہو، جیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ دوسرا یہ سبق بھی یہاں سے ملتا ہے کہ جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی نشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو مقدس چیزوں کا، اللہ پاک کی نشانیوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اللہ پاک انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ یہ تو ایک اونٹنی تھی معجزے کی، جس کو اللہ پاک نے اپنی نشانی بتایا اور معجزے کے طور پر بھیجا۔ جن لوگوں نے اس اونٹنی کی قدر نہیں کی، اللہ پاک نے ان پر کتنا خطرناک عذاب بھیجا۔ تو جو اللہ پاک کے نبیوں کا بے ادب ہو، جو اللہ پاک کے ولیوں کا بے ادب ہو، اللہ پاک انہیں کیسی سزا دے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی جتنی بھی مقدس نشانیاں ہیں ان سب کا ہم ادب اور احترام کریں، مقدس ہستیوں کی، مقدس چیزوں کی عزت کریں، تعظیم کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ با ادب رکھے۔ تو پیارے بچوں، آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کی بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی ٹیم، اور اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیم سے دعائیں پوچھی جائیں گی۔ چلیں بھائی، پانی پینے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ اچھے بچے، کوئی بھی ایک سنا دے آپ میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلی دعا ہے ہمارے سچے بچوں کے لیے۔ آپ مجھے کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ آپ نے یہ دعا سنائی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ دونوں ٹیمز ماشاءاللہ یہ مقابلہ جیت چکی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آرکیڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔